السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی مشترکہ مشقوں کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کے طیاروں کی تائیوان آئی لینڈ میں پیٹرولنگ، F-15 اور F-22 ریپٹر کی الاسکا میں ایکسرسائز، نائجیرین فوج کو چائنیز ساختہ VT-4 ٹینک کی ڈلیوریز، جاپان اور روس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ نائجیرین سورسز کے مطابق نائجیریا کی فوج کو چائنیز ساختہ VT-4 ٹینک کا دوسرا بیچ ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ نائجیریا نے $152 ملین کی لاگت سے چین سے MBT-3000 جس کا ایکسپورٹ نام VT-4 ہے، اس سے متعلق معاہدہ آج سے کچھ عرصہ پہلے طے کیا تھا۔ نائجیریا اس سے پہلے اس ٹینک کو ملٹری آپریشنز میں بھی گزشتہ برس جنوری میں استعمال کر چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹینک چین کی فوج کے علاوہ پاکستان کے بھی زیر استعمال ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے M777 ہوائٹزر کی 80% گنز یوکرین کو ڈلیور کر دی ہیں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق امریکہ اس وقت یوکرین کی فوج کو ان ہوائٹزر کے استعمال سے متعلق تربیت دے رہا ہے۔ ان ہوائٹزر کے علاوہ یوکرینین سولجرز کو فینکس گھوسٹ ٹیکٹیکل ان مینڈ ایریل سسٹم اور M113 آرمر پرسنل کیریئر سے متعلق بھی ٹریننگ دے رہا ہے۔ M777 ہوائٹزر ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائلز کو 50 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر فائر کر سکتی ہے۔ روسی میڈیا کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں رشین صدر پیوٹن نے مزید کہا ہے کہ اگر کوئی باہر سے امور میں مداخلت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور روس کے لیے اسٹریٹجک خطرات پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اور ان ممالک کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے جوابی حملے بہت تیز ہوں گے۔ انہوں نے جارحانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے اور ضرورت پیش آنے پر ہم ان کا استعمال کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کے علم میں ہو۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ مل کر اگلے ہفتے نیول اور ایئر ایکسرسائزز کنڈکٹ کریں گے۔ نیول ایکسرسائز کا مین فوکس اینٹی سب مرین وارفیئر کے تناظر میں ہوگا، جبکہ کوریا فلائنگ ٹریننگ ایکسرسائز 9 مئی کو شروع ہوگی۔ اسی طرح سے اینٹی سب مرین وارفیئر ریڈینس اینڈ ایویلیویشن میجرمنٹ ایکسرسائز 10 مئی کو ہوگی۔ واضح ہے کہ 2 ہفتوں پر مشتمل کوریا فلائنگ ایکسرسائز دراصل 2009 میں امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ہونے والی میکس تھنڈر ایکسرسائز کا اسکیل ڈاؤن ورژن ہے۔ چین کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چائنیز نیوی کے Y-8 اینٹی سب مرین وارفیئر طیاروں نے منگل کے روز تقریباً 2 ماہ کے گیپ کے بعد اس قسم کے طیاروں سے میری ٹائم پیٹرولنگ مشن سر انجام دیے۔ اس طیارے کے بارے میں مارچ میں کہا گیا تھا کہ اس کو حادثہ بھی پیش آ چکا ہے۔ گو کہ اس مبینہ حادثے سے متعلق کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، لیکن اس طیارے کو کافی عرصے سے اس قسم کے مشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جرمن نیوز پیپر کے مطابق جرمنی نے 7 PZH-2000 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر یوکرین کو ڈلیور کر دی ہیں۔ اس سے پہلے نیدرلینڈز بھی اس قسم کی ہوائٹزر یوکرین کو ڈلیور کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ 120 سے زائد PZH میں سے 40 ہوائٹزر اس وقت جرمن آرمڈ فورسز میں آپریشنل ہیں۔ 155 ملی میٹر یہ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر راکٹ اسسٹڈ پروجیکٹائلز کو 56 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر کر سکتی ہے۔ اس کا ریٹ آف فائر 9 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں US ایئر فورس نے اپنے F-15 ایگل طیاروں اور F-22 ریپٹر پر مشتمل ایکسرسائز مکمل کر لی ہے۔ 11 اپریل سے 28 اپریل تک جاری رہنے والی اس ایکسرسائز کا مقصد ٹیم ورک اور ایئر ڈومیننس تھا۔ اس ایکسرسائز کو DACT یعنی ڈسملر ایئر کرافٹ کامبیٹ ٹریننگ کا نام دیا گیا تھا۔ فرینڈز، تائیوان کی منسٹری آف نیشنل ڈیفنس نے کہا ہے کہ اس کی امریکہ سے 155 ملی میٹر سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر کی خریداری میں تاخیر کی وجہ سے وہ اب متبادل آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ منسٹری کے مطابق اس کی M109A6 ایکوزیشن بہت زیادہ پروڈکشن ڈیمانڈ کی وجہ سے التوا کا شکار ہوئی ہے، اس لیے اس کے علاوہ دیگر لانگ رینج پریسیشن سٹرائک صلاحیت رکھنے والی ہوائٹزرز اس وقت زیر غور ہیں۔ واضح ہے کہ تائیوان نے 40 A6 ہوائٹزر امریکہ سے آرڈر کی تھیں، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ امریکہ اب یہ یوکرین کو ڈلیور کرنے پر غور کر رہا ہے۔
امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن کو یو ایس ایئر فورس کی طرف سے کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ کمپنی یو ایس ایئر فورس کے F-16 طیاروں کے لیے انٹیگریٹڈ وائپر الیکٹرانک وارفیئر سویٹ ڈیولپ، ٹیسٹ اور انسٹال کرے گی۔ اس سے پہلے کمپنی انٹیگریٹڈ وائپر الیکٹرانک وارفیئر سویٹ اور AN/APG-83 سیبر ریڈار کو پلس ٹو پلس انٹر آپریٹیبلٹی بھی ٹیسٹ کر چکی ہے۔ جاپان کی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی غرض سے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ جاپان اپنی فورسز کو ملٹی ڈومین ڈیفنس فورسز میں ڈھالنے کی غرض سے ان کو تیزی سے اکوپ کر رہا ہے۔ جاپان نے جہاں امریکہ سے سٹینڈرڈ میزائل SM-6 اپنی ڈسٹرائر کے لیے خریدا ہے، وہیں دیگر ایکوزیشنز اور اپ گریڈز بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ ترکی اپنے سوم کروز میزائل، جس کو ٹیوبی ٹیک سیج اور راکٹسان نے مل کر تیار کیا ہے، اس کو اب اکنجی اور اکسونگا ڈرون کے ساتھ انٹیگریشن کا کام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کروز میزائل، جس کی رینج 270 کلومیٹر سے زائد ہے، اس کو F-16 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ کمپنی نے اس کروز میزائل کے گراؤنڈ ٹیسٹ جولائی 2018 میں شروع کیے تھے اور یہ اکتوبر 2020 میں مکمل ہوئے۔ یاد رہے کہ ترکی اس میزائل کو اپنے 5th جنریشن ایئر کرافٹ پر بھی استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ سوم کروز میزائل کے ترک کمپنیوں نے اب تک 6 ورژن متعارف کروا دیے ہیں، جن کی سیریل پروڈکشن جاری ہے۔ اس میں سے ایک سوم جے کو خاص طور پر F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اس کروز میزائل کی ڈرونز کے ساتھ انٹیگریشن ڈرونز کو لیتھل لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک صلاحیت فراہم کرے گی۔ فرینڈز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تائیوان نے امریکہ کو کہا ہے کہ اس نے امریکہ سے اینٹی سب مرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق تائیوان نے اس ڈیل کو کینسل کرنے کی بنیادی وجہ کاسٹ بتائی ہے۔ یاد رہے کہ تائیوان نے اس سے پہلے 12 MH-60R اینٹی سب مرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری جانب M109 ہوائٹزر اور موبائل سٹنگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کی پرچیز بھی دیگر وجوہات کی بنیاد پر کھٹائی کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ انڈین نیوی بھی یہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے، جو اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی ریسیو کیے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے دوران ہی روسی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی کرائے کے فوجی یوکرین میں ازوف بریگیڈ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ اسے ماسکو نازی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے حال ہی میں نازی رہنما اڈولف ہٹلر کی اصلیت کے بارے میں بیان دیا تھا کہ ہٹلر بھی یہودی تھے۔ بدھ کو روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا تھا کہ وہ کچھ ایسا انکشاف کریں گی جو شاید اسرائیلی سیاستدان سننا نہیں چاہتے، لیکن ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سپوٹنک نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی کرائے کے فوجی ازوف کے جنگجوؤں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو روسی وزیر خارجہ سرگی لیروف نے ہٹلر کے بارے میں ایک متنازع بیان جاری کیا تھا، جس پر اسرائیل نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے ناقابل معافی، حد تک آمیز اور خوفناک تاریخی غلطی قرار دیا تھا۔ ادھر اسرائیل نے روس کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کو لے کر یوکرین کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔